وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 250 میں سورۃ یاسین آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 58 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون. کلمت ان میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ ہاں حرف نون ہے تو یہ دو نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت اصحاب میں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الجنہ میں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. آخری میں تا کے نیچے زیر ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت شغلن میں شین پہ اور غین پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. شغلن فاکہون. غین کے ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الفا آتا ہے کلمت فاکہون. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. شغل فاکہون. کلمت فاکہون میں فا پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے، مد الف کو ہمیں ظاہر کرنا ہے. ان اصحاب الجنة اليوم فی شغل فاکہون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. کلمت ازواجهم میں زے پہ جزم ہے تو ہمیں زے کو ظاہر کرنا ہے. جیم پہ اور ہا پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت ظلال میں حرف الضو ہے، وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. وہ حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف العین آتا ہے کلمت علا. عین حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. ظلال علا. کلمت الارائک میں را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف الرا کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے. مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کریں گے. کیونکہ یہ مد واجب متصل ہے لہذا ہمیں اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے. الارائک. حمزہ اور کاف کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت متکئون میں تا پہ تشدید ہے لہذا ہمیں دو حرف کے برابر تا کو پڑھنا ہے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. کلمت فاکہۃ میں آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت ولہم. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فاکہۃ ولہم. کلمت لہم کے آخری میں میم ساکن ہے
پھر حرف المیم آتا ہے کلمت ما. یہاں حکم ہے ادغام متماثلین صغیر. ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم غنہ اور تشدید کے ساتھ پڑھیں گے. وَلَهُمْ مَا. کلمت یدعون میں دال پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر دال کو پڑھنا ہے. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ. سلام قولا من رب الرحیم. کلمت سلامن کے آخری میں میم پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف القاف آتا ہے کلمت قولا. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. سلام قولا. کلمت قولن کے آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف المیم آتا ہے کلمت من. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. قولا من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الراء ہے کلمت رب. راء حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. من رب. کلمت رب کے آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف الراء ہے کلمت رحیم. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغیر غنہ تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے. رب الرحیم. سلام قولا من رب الرحیم. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحیم. اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں خوش ہوں گے. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور جو وہ منگوائیں گے ان کو ملے گا. ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.